السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت النوافل سے فارغ ہو چکے ہیں قریب آ جائیے تھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اب تک جو ہم قرآن کریم کے متعلق معلومات حاصل کر چکے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جن اہم چیزوں کا ذکر فرمایا اس کے متعلق بڑی اہم معلومات ہم کو حاصل ہو چکی۔ اب گزشتہ کی جو محفل تھی ہماری، اس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کی کہ اس سورہ کے کیا کیا نام بتلائے گئے ہیں اور یہ سورہ کتنا اہم ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ پھر چند اہم باتیں میں سورہ فاتحہ کے بارے میں ذکر کر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو پورا قرآن کریم کا نچوڑ ہے، اصل ہے۔ اس کو مقدمہ کہا گیا ہے، انٹروڈکشن اس کو کہا گیا ہے، یہ پریفیس ہے یہ قرآن کریم کا۔ یہ سورہ فاتحہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، کہ جب کوئی بندہ اس سورہ کو کسی تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری کی حالت میں جب پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام جب جنگ سے کسی مقام سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ جس مقام پر وہ رکے تھے تو وہاں پر اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا، اب کوئی علاج کرنے والا وہاں موجود نہیں تھا، تو صحابہ کرام کی جماعت وہاں پر موجود تھی۔ تو اس سردار نے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ میں کوئی ایسا ہے جو میرے بیٹے کا علاج کرے، یعنی اس پر دم کرے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس جگہ پر جہاں پر اس بچے کو سانپ نے ڈسا تھا اس پر دم کیا، اس پر پھونک ماری، جس کے ذریعے سے وہ بچہ صحت یاب ہو گیا، ہو گیا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام دوسرے عرض کرنے لگے کہ آخر آپ نے کیا پڑھا جس کے ذریعے سے یہ بچہ اچھا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اور پھر جب حضور کے پاس یہ قافلہ سارے کے سارے صحابہ جب واپس ہوئے، حضور کے پاس تشریف لائے اور سارا ماجرا سنا دیا، تو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو لہذا آپ بھی یہ بڑا نسخہ، اہم نسخہ ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ بچے بیمار پڑیں یا ہم خود بیمار پڑ جائیں یا جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو اس وقت یہ سورہ کو پڑھ کر ہم اپنے اوپر پھونک لیں یا پھر پانی میں پھونک کر بھی اس کو پیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اہم چیز یاد رکھ لیں کہ صرف اور صرف اسی دعا پر اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ دنیا کے اندر ہم کو بھیجا گیا ہے، تو انسان جب بیمار پڑتا ہے
تو دعا بھی کرنا ہے، دوا بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کنے نہیں جائیں گے، بس یہ صرف وظیفے پڑھ کر گھر میں صحیح ہو جائیں گے، ایسی نیت کر کے بیٹھیں گے تو یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ اسباب کا گھر ہے، تو یہاں پر انسان ہے ہم، تو لہٰذا ہم کو جو طریقے ہیں علاج کے ان کو بھی اختیار کرنا ہے، دوا بھی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو اذکار، یہ جو دعائیں بتلائی گئی ہیں ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہم کو، صرف دعا پر نہیں بلکہ دوا بھی استعمال کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے یا جو بھی ٹیبلٹ ہوگی، انجیکشن ہوگا، بہرحال جو بھی طریقہ کار ہے علاج کا وہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی جانب۔ سورہ فاتحہ اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ مختلف علماء نے، مفسرین نے الگ الگ باتیں ذکر کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ صورت مکہ شریف میں نازل ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوا، لیکن جمہور علماء، بڑے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ شریف میں 1 مرتبہ، مدینہ شریف میں 1 مرتبہ، تو اس لحاظ سے یہ مکی بھی ہوئی، مدنی بھی ہوئی یہ صورت۔ اب اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے ہے یا پھر بسم اللہ سے ہے؟ یہ تو بتلایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز، اسٹارٹنگ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ پھر یہ بسم اللہ کیوں لکھا جاتا ہے اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہم کو پڑھنے میں ملتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آیت ہے یہ قرآن کریم میں ایک مستقل آیت کا حصہ ہے، جو کہ سورہ نمل میں ہم کو ملتی ہے 19ویں پارے میں، کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ نمل میں ایک آیت ہے جس کا یہ ایک حصہ ہے۔ اب جو سورتوں سے پہلے شروع میں لکھی جاتی ہے، صرف سورہ توبہ کو چھوڑ کر، سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر سورت سے پہلے جو لکھی جاتی ہے اس کا ریزن بتلایا گیا ہے کہ یہ ایک سورہ سے دوسرے سورے کے درمیان میں ڈیفرنٹ کرنے کے لیے، اس کو امتیاز برتنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے تو کوئی دوسری سورت نہیں تھی، یہاں کیوں لکھا گیا ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ یہاں پر برکت حاصل کرنے کے لیے اور ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہر اچھے کام کی شروعات، ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کو بطور تعلیم کے یہاں پر بسم اللہ اسٹارٹنگ میں لکھی گئی ہے۔ اب قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ سے پڑھنا یا اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کرنا، تو کل میں نے بات یہ ذکر کر دی تھی، آج بھی اس کو دہرا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ ہم کو اللہ کا فرمان ملتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو، جب تم قرآن کریم پڑھو گے تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ، تم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ تو لہٰذا بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم جب آپ پہلی مرتبہ جب اب اسٹارٹ کر رہے ہیں، یہ پہلی نشست ہوگی، جب بھی آپ بیٹھ کر اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، جس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بعض نے مستحب لکھا ہے، بعض نے سنت بتلایا ہے، تو لہذا احادیث مبارکہ میں بھی ہم کو بعض روایتیں ملتی ہیں کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل شروع کرتے، چاہے وہ لکھنا ہو یا کوئی پڑھنا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر اچھے کام میں بسم اللہ سے اپنے کام کی شروعات کریں، اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی جانب۔ کل 3 آیتیں پڑھی گئی تھی، کیا تھی وہ 3 آیتیں؟ کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ سب سے اہم چیز
انسان کو اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان ہر صورت میں اپنے رب کی شکر گزاری کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، یعنی سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے دیکھتے ہیں ہم کہ اکثر جو دعائیں ہوتی ہیں وہاں پر الحمدللہ ہر دعا کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں ہم، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو ایسی کئی ساری دعائیں ہیں جس کے اندر ہم کو اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہم کو ملتی ہے، کہ اس کے اندر ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں، ہم اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب آئیے اس آیت کے اندر ایک ہم کو لفظ ملتا ہے کہ رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا، صرف دنیا ہی نہیں بلکہ جو دنیا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، تو ہر عالم کا، ہر حصے کا اللہ سبحانہ و تعالی رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، ان کو پروان چڑھانے والا ہے، ان کو رزق پہنچانے والا ہے، ان کو نعمتیں دینے والا ہے۔ اور یہ تصور ہم کو دلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ جو انسان ہوتا ہے، آپ دیکھیے کسی جگہ پر کوئی چلا جائے اور وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو وہ آزاد اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، جو من میں آتا ہے کرتا ہے، جو من میں آتا ہے کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہاں پر یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم کو بتلا رہا ہے کہ تم دنیا میں بھیجے تو گئے ہو، میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن تم آزاد نہیں ہو بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہ میری دنیا ہے، میں نے اس کو بنایا ہے اور میں اس کا پالنے والا ہوں۔ تو لہٰذا انسان کو یہ ہر وقت سوچنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا رب موجود ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خوف انسان کے اندر قائم ہو، یہ فیلنگز اس کے اندر موجود رہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے مجھ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ تصور اس کے اندر رہے۔ اب اس کو بتلایا گیا ہے کہ یہ آیت ترہیب میں سے ہے، یعنی ڈرانے والی آیتوں میں سے ہے، انسان کو اللہ کی طرف اس کو رجوع کرنے والی آیتوں میں سے ہے یہ۔ کیونکہ قرآن کریم میں بعض آیتیں ترغیب کی ہوتی ہیں، اس کو انٹرسٹ دلانے کے لیے کہ یہ کام کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ جنت تم کو ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آیت ترہیب کہا جاتا ہے، جو کہ تم غلط کام کرو گے تو تم کو یہ سزا ملے گی، تو ڈرایا جاتا ہے، خوف دلایا جاتا ہے۔ تو رب العالمین یہ حصہ آیت ترہیب کی طرف ہم کو توجہ دلا رہا ہے۔ اب اس کے آگے بتلایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمان ارشاد فرمایا ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں الرحمن، یہ ایسا لفظ ہے عربی زبان میں کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ لفظ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، جس کے معنی ایسے ہیں، بتلایا جاتا ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بے حد رحم فرمانے والی ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور وہی ایسا ہے کہ اپنے بندوں پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت خاص ہے۔
اللہ رب العزت کی رحمانیت ہے کہ وہ بے انتہا جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رحمان کے لفظ میں اتنے میننگ بہت سے چھپے ہوئے ہیں۔ اب الرحیم کا جو لفظ ہے رحم فرمانے والا، تو عربی زبان میں یہ لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ حضور کی شان میں یہ لفظ بھی ہم کو ملتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں پر رؤوف الرحیم اس آیت میں حضور کی صفت ذکر فرمائی گئی ہے۔ تو گویا عربی ہے، عربی زبان میں الفاظ بولے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے جو کہ رحیم یعنی رحم فرمانے والا۔ تو رحمان سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ذات بھی اللہ ہی ہے، اور رحم فرمانے والی ذات بھی اللہ ہی ہے، اور اس سے خاص ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے، الرحیم یعنی مومنوں پر خاص رحم فرمانے والی ذات اللہ کی ہے۔ الرحیم سے مراد یہ ایک لفظ اوپر تو عام طور پر بتلا دیا گیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے جو ان پر رحم فرماتی ہے۔ الرحیم سے مسلمانوں کی جانب اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات مسلمانوں پر خاص رحم فرمانے والی ہے، کیونکہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہے، کہ انسان اللہ کی آیتیں جو ذکر کی گئی ہیں قرآن میں عذاب کے متعلق، بس وہ عذاب کی آیتوں کو دیکھ کر بس خالی ڈرتا جائے، خوف میں آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور بعض آیتیں ایسی ملتی ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بے حد نوازنے والا ہے، ان کو جنت عطا فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، ان کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اب اس سے انسان پر امید ہو جائے گا اور وہ غلط کام کی طرف توجہ نہیں دے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے گناہوں پر جو اس سے غلط کام ہو جائے ڈرنا بھی ہے کہ اللہ کہیں ہم کو پکڑ نہ لے، کہیں ہم پر عذاب نہ نازل فرما دے، اور انسان کو پر امید بھی رہنا ہے کہ اگر میں جو نیک کام کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ کو اس پر اجر و ثواب سے نوازے گا، اور اس کو بے پرواہ نہیں ہونا ہے کہ بس مجھ کو عذاب نہیں ہوگا، صرف اور صرف مجھ کو اللہ کی رحمت ہی ملتی جائے گی۔ یہ تصور بٹھانا یہ بھی غلط ہے، بلکہ غلط کام جو ہم سے ہوتا ہے تو اس پر ہم کو خوف میں رہنا چاہیے، اور غلطی اگر ہو جائے تو اللہ کی رحمانیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات رحم فرمانے والی ہے، اور توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہم کو قرآن پاک میں کئی جگہ پر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے عذاب سے ڈرایا، اور جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو مایوس ہونے نہیں دیا، بلکہ مایوسی کو کفر بتلایا، اور یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ غلط کام چھوڑ دو، اللہ کی رحمت سے پر امید رہو۔ اب جیسا کہ قرآن کریم میں ہم کو یہ آیت ملتی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی میرے بندوں کو بتا دو، نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ یعنی اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، مایوس نہ ہو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسا نہیں، اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ یعنی تم بالکل اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کرو، اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کرو، بے خوف نہ ہو جاؤ کہ میں جتنے چاہے غلط کام کر لوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تصور بھی اپنے اندر مت رکھو، بلکہ ڈرو کہ اللہ کا عذاب بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اگر اللہ چاہے تو فوری
تمہاری پکڑ فرما دے۔ تو یہ چیز ہم کو قرآن کریم میں ہم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہے۔ بندے کو غلط کاموں پر ڈرنا بھی چاہیے، اور جو غلطی ہو گئی فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا چاہیے، یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رحمان ہے، ضرور معاف فرمائے گا۔ تو خوف بھی ہونا ہے اس کو، اور امید بھی ہونا ہے اس کے اندر، رجا بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک چھوٹی سی آیت، مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا بھی اللہ ہی کی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، لیکن کل قیامت کے دن کے متعلق خاص الفاظ استعمال فرمائے کہ کل قیامت کے دن کوئی وہاں پر بادشاہ نہیں، ہر انسان وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان ہے، کوئی کسی کے پر حکومت کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بادشاہ تصور کر رہا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ایسا ہوگا جو کہ ہر انسان، چاہے وہ دنیا کے اندر بادشاہ تھا ہو، جو بھی عہدے پر تھا ہو، کل اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا، انسانوں کا حساب لے گا۔ تو یہ تصور دلایا جا رہا ہے کہ تم جو دنیا کے اندر ہو، یہ دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے اندر تم کو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دنیا میں جو کام کر رہے ہو، چاہے وہ اچھا کام ہو یا غلط کام ہو، اب اس کا رزلٹ کل قیامت کے دن ملے گا، جو کہ روز جزا کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اچھے کام پر اس کو اچھی جزا دے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو برے کام کیے ہوں گے، اگر اللہ چاہے، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ یہ مالک ہے، مالک یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی آرڈر چلانے والا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھ لیں کہ جو بندے بھی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اہم چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نافرمان ہوں گے، انسان جو کافر و مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا معاملہ فرمائے گا اور ان کو عذاب عطا فرمائے گا، ان کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو تصور دلایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یہ جزا و سزا کا دن ہوگا۔ تو وہاں پر تم کو ثواب اور عذاب تمہارے مقدر میں کیا ہے، تم نے دنیا کے اندر کیا گل کھلائے تھے، وہاں پر تم کو یہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مزید آگے کل سے تفسیر کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔